شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجرات کے یہ پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی اور مختلف مواقعوں پر اس کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ اہل ایمان کے لیے مختلف ہدایات کا مجموعہ ہے یہ سورہ مبارکہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے اسی حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، نبأ اہم خبر کو کہتے ہیں، یعنی عام خبر کو نہیں، اگر کوئی اہم خبر کوئی فاسق تمہارے پاس لے کر آئے، فتبینوا، تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی اس خبر پر فوری عمل کرنے کی بجائے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کوئی زیادتی کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، تمہیں افسوس ہو۔ یہ ہدایت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ موقع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ تھا ایک بنی، اس کی طرف وہ جو ایمان لے آیا تھا، قبیلہ بنی المستلق اس کا نام تھا، وہ جب ایمان لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، حضرت عقبہ، حارث بن عقبہ کو۔ وہ وہاں گئے اور کچھ خوفزدہ ہوئے اور وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تو میرے قتل کے بھی درپے ہوئے، لہٰذا میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑی ناراضگی ہوئی، اور آپ نے ایک روایت یہ ہے کہ ایک دستہ تشکیل دے کر اس قبیلے کی خبر لینے کے لیے بھیج دیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے تیاری شروع کی ان کی اس انکار پر خبر لینے کے لیے۔ تو اتنے میں اس قبیلہ کے سردار وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم تک تو ولید بن عقبہ آئے ہی نہیں، ہم سے تو بات ہی نہیں کی، بھلا انکار کی کیا صورتحال ہو سکتی تھی؟ ہم آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہدایت فرمائی کہ جب بھی کوئی ایسی خبر ہو تو اس کی پہلے تحقیق کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر ڈالی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچھتانا پڑے۔ اور یہ ایک عام اصول ہے اسلامی ریاست کا کہ جب بھی کوئی ایسی خبر ریاست کے جو مفاد میں نہ ہو، وہ موصول ہو تو اس کو متعلقہ اداروں تک پہنچانا چاہیے، جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد پھر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ یعنی یہ ایک مستقل اصول ہے
اسلامی ریاست کے لیے۔ تو یہاں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور پھر مزید یہ کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، اس بات کو یاد رکھو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یعنی اللہ کا رسول علم کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تم سے بدرجہ اولا ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری پیروی کرنے لگ جائے، تمہاری ہی بات ماننے لگ جائے، لعنتم، تو تم پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو جب یہ خبر آئی تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس نے اصرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ضرور ان کی خبر لی جائے، جبکہ بہت سے صحابہ نے اس طرف جو ہے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ تک جب یہ خبر آ گئی ہے تو آپ خود ہی اس کی تحقیق کر لیں گے، اس پر مناسب فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اسے مجبور نہ کیا کرو، اس پر زور نہ دیا کرو اپنی بات منوانے کے لیے۔ اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات کو ہی قبول کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ لعنتم، تم خود ہی تکلیف میں مبتلا ہوگے، تم ہی مشکل میں دو چار ہو جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور دیکھو اللہ نے تمہارے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے فیصلے کا انتظار کیا کرو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو ہی اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے خوشنما بنایا ہے، تمہارے لیے دلکش بنایا ہے اس ایمان کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے نفرت پیدا کر دی ہے کفر سے، والفسوق والعصیان، اور فسق اور عصیان سے، یعنی نافرمانی سے، برائی سے تمہارے دلوں کو اللہ نے متنفر کر دیا ہے۔ تو یہ اس کا بڑا فضل ہے تمہارے اوپر کہ اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے اور کفر کو، فسق کو، عصیان کو، اسے تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راشد ہیں، یعنی راست رو ہیں، ہدایت پر ہیں، راست روی پر قائم ہیں، کہ جن کے دل ایمان سے مزین ہیں اور کفر کو، فسق کو، عصیان کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو ایسا بنایا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہی علیم اور حکیم ہے، یعنی اللہ صاحب علم ہے اور صاحب حکمت ہے۔ وہ جو ہدایت بھی تمہیں دیتا ہے، جو حکم بھی تمہیں دیتا ہے، اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے تمام احکامات میں عمل کرنے میں ہی تمہاری خیر ہے، تمہاری نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، فلاح ہے، اور ہر پہلو سے تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنی عقل کے فیصلوں کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کیا کرو پیغمبر پر، اور پھر پیغمبر کے بعد جو لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خاص بصیرت کا بھی اہتمام کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کے جو خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں پر جو ہے اپنے فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے، ان پر اعتماد کیا کرو۔ یہ سب ہدایت قیامت تک کے لیے ہے، انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.